الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اور یہ اولاد کی نعمت اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. اگر اس کی تربیت صحیح ہو جائے، صحیح رخ پر اولاد کو ڈال دیا جائے، تو یہ بچے، یہ ہماری اولادیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. اور اگر ان کی تربیت صحیح نہ ہو، ان کو صحیح رخ پر نہ ڈالا جائے، تو پھر یہ اولاد ہمارے لیے بسا اوقات تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی دنیا سے جانے کے وقت اپنی اولاد کو جمع کیا تھا، اس منظر کو بیان فرمایا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام خود اللہ کے نبی، اور پچھلی 3 پشتوں سے یہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا چل رہا ہے. اپنی اولاد کو دنیا سے جانے کے وقت اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں: ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. ایک نبی اپنی اولاد کے بارے میں کس چیز کی فکر کر رہا ہے؟ نبی کے گھر میں تربیت پانے والی اولاد وہ دینی لحاظ سے کس قدر اچھے درجے پر ہوگی. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کس چیز کی فکر اور کیا پوچھ رہے ہیں اپنے بچوں کو جمع کر کر، وہ سمجھنے کی بات ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر دین کی سمجھ نہ ہو تو انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایک ہی فکر کرتے ہوئے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کے کھانے پینے کا کیا ہوگا. اس کی یہی سوچ ہوتی ہے، اس کی یہی فکر ہوتی ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ پئیں گے کہاں سے، یہ رہیں گے کیسے، ان کی زندگی کا گزر بسر کیسا ہوگا. یہ ہر اولاد والدین کی فکر ہوتی ہے. لیکن ایک نبی کی سوچ اور ان کی فکر دیکھیے، اپنی اولاد کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی. سارے بچے حضرت یعقوب کے، ان کے گھر میں پرورش پانے والے، ان کے خاندان کے بچے، کہ بیٹا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کون سے راستے پر رہو گے، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد دین پر رہو گے یا دین سے ہٹ جاؤ گے. ما تعبدون من بعدی، یہ نبی کی سوچ ہے. اور یہی سوچ جن والدین کی ہوتی ہے تو ان کی اولاد نہ دین میں پیچھے رہتی ہے نہ دنیا میں پیچھے رہتی ہے. دین میں بھی آگے، دنیا میں بھی آگے، دین کی برکت سے.
تو ساری اولاد نے، سارے بچوں نے اپنے والد حضرت یعقوب کو جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اے ابا، ہم نے جس راستے میں آپ کو دیکھا، اپنے دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کو دیکھا، اسی راستے پر رہیں گے۔ سعادت مند بچے تھے، فرما بردار بچے تھے، ابا کی منشا کو پہچانتے تھے۔ تربیت کا اثر تھا کہ ابا چاہ کیا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا کہ ابا چاہ کیا رہے ہیں، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو سب نے بیک آواز کہا کہ جس راستے پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسی راستے پر ہم رہیں گے، ہم اس راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ ہمارے دین کے بارے میں فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہم جس راستے پر آپ جا کر جنت تک پہنچ رہے ہیں، ہم بھی اسی راستے پر آ رہے ہیں۔ تو یہ سوچ ہے جو قرآن کریم سے ہمیں ملتی ہے اور ہر والدین کو ملتی ہے، کہ جس طرح ہم اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، منع نہیں ہے، اچھی دنیا، اچھی تعلیم، اچھا کھلانا پلانا، اچھا پہنانا، کسی چیز کا منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جتنی دنیا کی فکر ہوتی ہے اتنی دین کی فکر نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب نتائج غلط سامنے آتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب نتائج غلط سامنے آتے ہیں، اولاد کو بگڑتا دیکھتے ہیں، نافرمان ہوتا دیکھتے ہیں، تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب ہے اللہ کا کہ ہم نے اپنی اولاد کی دنیا کی تو پوری فکر کی تھی، دین کی فکر نہیں کی۔ آج وہ والدین جو اس طرح کرتے رہے، اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں یہ سزا ملتی ہے کہ وہ اولاد کے میٹھے بول کو ترستے ہیں، وہ ترستے ہیں کہ میری اولاد میرے پاس آ کر بیٹھے، مجھ سے کچھ بات کرے، لیکن اولاد کو فکر ہی نہیں ہے اپنے والدین کی، بوڑھے ماں باپ کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ سزا تھی کہ بچپن میں ہم نے ان کو ایسا ماحول دیا، ایسی تربیت یا ایسی جگہوں پر بھیجا کہ جہاں والدین کے حقوق نہیں سکھائے تھے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے حقوق نہیں سکھائے تھے۔ آج نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا اور دنیا میں سزا ہمیں مل رہی ہے کہ وہ اولاد جس کے لیے دنیا لگا دی، زندگی لگا دی، رات دن محنت کر کے لگا دی، آج بوڑھا باپ ترس رہا ہے کہ میرے پاس آ کر تو بیٹھے، کچھ دیر تو مجھ سے بات کرے۔ تو یہ سزا ہے دنیا کی، اور ایک سزا آخرت میں ہے، ایک سزا آخرت میں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس منظر کو بیان فرمایا ہے، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، کہ کل قیامت کے دن یہ جو بگاڑ کا سبب بننے والے لوگ ہوتے ہیں، سردار، اور یہ والدین جن کے ہاتھ میں اولاد کی پوری تربیت ہوتی ہے، جس رخ پر بھی ڈال دیں، کل قیامت کے دن یہ اولاد اپنے والدین کے خلاف اللہ کے دربار میں یہ کہے گی کہ اللہ ہم تو ان کی بات مانتے تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہی کے راستے پر ڈالا۔ ربنا آتihim ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دیجئے گا کہ ہماری تربیت، ہماری ہر رائے ان کے پاس تھی، جس راستے پہ ڈالتے ہم چل جاتے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہم فکر کریں، سوچیں کہ ہم اس کو کس رخ پر ڈال کے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو جنازے کی دعا نہ آتی ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنازہ والد کا ہوتا ہے، مسجد کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، آ جاؤ اندر، دعا نہیں آتی، جنازے کی نماز نہیں آتی۔ یعنی آج یہ بیٹا جس کے لیے اس باپ نے سب کچھ لگا دیا، اس کو جنازہ نہیں پڑھ رہا، یعنی آخری حق ہے اپنے والدین کا، اس کے بعد کوئی خدمت نہیں، قبر کے حوالے، مٹی کے حوالے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ کاہلی اور سستی اور غفلت ہماری طرف سے ہوئی ہے، سستی اور غفلت ہماری طرف سے ہوئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا۔ ہم تو اپنی اولاد کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں کہ فلاں انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، سب مانگنا درست ہے، مانگنا چاہیے، لیکن کبھی یہ مانگا ہے کہ میری اولاد کو نیک بنا؟ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں جہاں اولاد کی دعا ہے، سب نے یہ کہا ربی حب لی من الصالحین، نیک بیٹا چاہیے اللہ،
ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اللہ نیک اولاد چاہیے, پاک اولاد چاہیے, صاف اولاد چاہیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اپنی اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں. ہم کبھی دیتے ہیں؟ یہی بیٹا اسکول کا دن ہو, اسکول جانے کا, بستر پہ سو رہا ہو, والدین کتنا بے چین ہو جاتے ہیں. بچہ صحیح ہے, صحت مند ہے, نہیں اسکول نہیں جانا, میں نے اسکول نہیں جانا. کس قدر غصہ اور کیسے بے چینی اگر یہ کہتے ہیں میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے. تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں, بے چین کہ بچہ پڑھتا ہی نہیں, جا ہی نہیں رہا اسکول, کہتے ہیں میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے. اب دوستوں سے مشورے کر رہے ہیں کہ کیا کروں, کس طرح سمجھاؤں, تم سمجھاؤ آ کر. اس کو بولتے ہیں آپ سمجھا دو میرے بیٹے کو, پڑھتا نہیں ہے. اور یہی بیٹا جوان ہو, نوکری کرنے کے قابل ہو جائے اور ملازمت نہ کرے, سو رہا وہی گھر پہ سوتا رہتا ہے, تو بوڑھے باپ کی کیا حالت ہوتی ہے کہ میں نے زندگی اس پر لگا دی, اس کو کام کے قابل کیا, یہ کماتا نہیں. تو یہ فکر ہے کب, جب یہ بچہ اسکول نہیں جا رہا, جب یہ بچہ نوکری کو نہیں جا رہا, اور یہی بچہ بستر پہ فجر کی نماز کے وقت سو رہا ہے. اس وقت کتنی فکر ہوتی ہے, اس وقت اتنی فکر ہوتی ہے کہ یہ جہنم کے انگاروں پر سو رہا ہے. اس وقت کسی ماں باپ کو, بہت کم لوگ ہیں جن کو دین کی سمجھ ہے, کہ وہ اسی طرح تڑپتے ہیں کہ جب یہی بچہ اسکول نہ جائے, جس طرح اس وقت تڑپ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی تڑپ رہے ہیں کہ یہ نماز کو نہیں جا رہا, فجر کی نماز نہیں پڑھتا یہ. تو وہ بے چینی اور یہ بے چینی برابر ہوگی, بلکہ دین کی بے چینی زیادہ ہوگی, تو ہم کامیاب ہوں گے, تب کامیاب ہوں گے. اور اگر اس بے چینی میں اور اس بے چینی میں فرق رہا تو پھر سزا ہمارے سامنے ہے, پھر ہم ترس جائیں گے ان کے لیے, پھر ان کو نافرمانی دیکھ دیکھ کر ہم کڑتے رہیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا, سنتا نہیں ہے میری. تو قرآن کریم سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ کس طرح تربیت کے لیے, اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بے چین ہوا جاتا ہے, اور کس طرح ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. اللہ نے دعائیں بھی سکھائی ہیں قرآن کریم میں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, وجعلنا للمتقین اماما, متقی بنے, تقوی والے. اللہ نے دعا مانگنا سکھایا ہے, اولاد کے لیے مانگنا سکھایا ہے, کسی اور چیز کے لیے مانگنا نہیں سکھایا ہے, اولاد کے لیے اللہ مانگنا سکھا رہے ہیں. حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک. ہر باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یہ بنے گی کیسے؟ اس کے لیے تربیت ہے, تربیت کا پورا میدان ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے جو تربیت کی اپنے بیٹے کی, اللہ تعالیٰ نے اس پورے مضمون کو قرآن کریم میں محفوظ کر دیا سورہ لقمان کے نام سے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کہ اے بیٹے یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی چیز, معمولی سی چیز ہو, رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو, کسی بھی چٹان کے نیچے ہو, فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض, چاہے وہ آسمانوں میں ہو, زمین میں ہو, کہیں بھی ہو, لیکن یاد رکھنا کہ اللہ اس کو لے آئے گا. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. بچے کے دل میں اللہ کا ایمان بٹھا رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ انسان کہیں بھی چھپ جائے, کچھ بھی کہیں بھی چھپ جائے, کتنے پردوں کے اندر چلا جائے, اور ان پردوں کے اندر, دیواروں کے اندر, اندھیروں کے اندر جا کر اللہ کو ناراض کرنا چاہے, اللہ سے چھپ کر کچھ کرنا چاہے, چھپ نہیں سکتا. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ سکھا رہے ہیں. ہم نے کبھی سکھایا ہے کہ بیٹا تم جہاں بھی چلے جاؤ, کتنا ہی چھپ جاؤ, اللہ سے نہیں چھپو گے. اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے تمہیں, اللہ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے, تم اللہ سے نہیں. حضرت لقمان علیہ السلام سکھا رہے ہیں اپنے بیٹے کو. کتنی معمولی بات ہے, کتنی یعنی کہ ہے چھوٹی, لیکن بچے کا عقیدہ بنا رہے ہیں, عقیدہ کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, اللہ ہر جگہ ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے. بچے کی سوچ بنا رہے ہیں. جب بچے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو وہ یہ تھوڑی دیکھے گا کہ کلاس میں ٹیچر ہیں یا نہیں ہیں, گھر میں ابو ہیں یا نہیں ہیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے, وہ یہ سوچے گا. لیکن یہ تربیت سے بیٹھے گی نا. ہم نے تو کبھی تربیت اس طرح کی نہیں ہے. اگر یہ بچہ میرے سامنے ابے تبے سے بولے تو میں غصے میں آ جاؤں گا کہ تم نے ابے تبے سے بدتمیزی کی بات کری مجھ سے. ہم اس کو آپ اور جناب تک سکھانے تو میں تربیت کرتے ہیں, لیکن اس سے آگے تربیت جانتے نہیں ہیں. اس تربیت کا اثر کیا ہوتا ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں گشت کر رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے، رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، ایک گھر کے باہر سے گزرتے ہیں، آواز آتی ہے، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، دودھ بیچا کرتے تھے، کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا لو. بیٹی نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین نے منع کیا ہے کہ ملاوٹ والا دودھ مارکیٹ میں نہیں بکے گا. تو ماں کہنے لگی خلیفۃ المسلمین کہاں دیکھ رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین کہاں دیکھ رہے ہیں. تو وہ بچی کہنے لگی خلیفہ نہیں دیکھ رہے، خلیفہ کا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، خلیفہ نہیں دیکھ رہے، خلیفہ کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر یہ ساری بات سن رہے ہیں باہر کھڑے. یہ کیا تھا؟ یہ بچی کی تربیت تھی. یقیناً اس بچے کی تربیت ہوگی کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. فَإِنَ اللہ، اللہ کہاں ہے؟ عمر نہیں ہے، عمر کا اللہ تو ہے. یہ تربیت میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے. ہم تو دیکھیں گے تربیت کرنے پہ آئیں گے یا تو ایک دم غصے میں چلے آئیں گے، جلال میں، غصے میں، اور زبان سے غلط الفاظ نکالیں گے، جس سے بجائے تربیت کے بچہ اور کچھ سیکھتا ہے، بجائے تربیت ہونے کے اور کچھ سیکھتا ہے. وہ تربیت نہیں ہوتی، وہ بگاڑ ہوتا ہے. غصے میں تربیت تھوڑی ہوتی ہے. حضرت ابو سلمہ کے بیٹے عمر بن ابی سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہا کرتے تھے. یہ تو یہ اپنی بات خود سناتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ اس برتن میں کھانا تناول فرما رہے تھے. کہہ رہے میں کم عمر تھا تو میں ناسمجھی میں کبھی ادھر سے نوالا بناتا، کبھی ادھر سے نوالا بناتا، کبھی ادھر سے نوالا بناتا، پورے برتن میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا. ہم میں سے کوئی ہوتا اس کا ہاتھ پکڑتا ایک طرف کر دیتا، ایک سامنے سے کھاؤ، یا اس کو اٹھا کر جاؤ دوسری پلیٹ میں کھانا کھاؤ، میرے ساتھ نہیں کھاؤ. یہ ایک تربیت کا انداز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری انداز میں ان کو سمجھائی بات کہ وہ بعد میں ذکر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس طرح تربیت کی. آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. وکل بیمینک، اپنے سامنے سے کھاؤ. وکل بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ. 3 باتیں آپ نے سکھا دی، اور اتنے پیارے انداز میں سکھائیں کہ بعد میں وہ خود ہی سنا رہے ہیں کہ نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ کھانے سے اٹھایا، کچھ نہیں. تربیت ہو گئی، سیکھ گئے. 3 باتیں سکھا دی آپ نے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ بیٹا، اپنے سامنے سے کھاؤ، اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز. یہ ہمیں سیکھنا ہوگا، اس ماحول میں آنا ہوگا، اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں لے جانا ہوگا جہاں سے ان کو معلوم چلے، اور ہمیں تربیت کے انداز سیکھنے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے خواب میں جہنم کو دیکھا تو پریشان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی ہمشیرہ تھیں آپ کے نکاح میں، حضرت حفصہ. تو حضرت حفصہ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا انجام تو خراب نہیں ہے، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے بتاؤ. تو حضرت حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھائی نے یہ خواب دیکھا، آپ سے تعبیر پوچھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، آپ نے بڑے پیارے انداز میں سکھا دیا. نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے. لو کان یصلی باللیل، اگر وہ رات کی نماز بھی شروع کر دے تو اور اچھی بات ہے، یعنی تہجد کا اہتمام شروع کر دے تو بہت اچھی بات ہے. وعیدیں نہیں سنائی جہنم کی، نہ ڈرایا، نہ کسی گناہ کو یاد دلایا، بلکہ ایک راستے پہ ڈال دیا کہ تہجد کی نماز چھوٹ رہی ہے. تو ہم اپنے بچوں کو معمولی معمولی جو چھوٹی چھوٹی دین کی باتیں ہیں ان سے سکھانا شروع کریں. اس کا اثر ہوگا، اس کا اچھا اثر ہوگا، اس کی زندگی میں ہمیں نظر آئے گا کہ میں نے یہ بات سکھائی تھی. وہ کہے گا کہ آپ نے فلاں موقع میں مجھے یہ بات سکھائی تھی، یہ بات ہے، وہ آپ کی بات ہے، اس پر میں عمل کر رہا ہوں، آپ کی سکھائی ہوئی بات پر میں چل رہا ہوں. تو یہ معمولی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ یاد رہتی ہیں.
ایک مکتب کے استاذ کے بارے میں سنایا کسی نے کہ وہ پڑھایا کرتے تھے بچوں کو، اور جب وہ ضرورت سے کسی ضرورت کے لیے کلاس سے اٹھ کر جاتے تو ان کی غیر موجودگی میں بچے پڑھتے رہتے. عموماً ایسا ہوتا ہے بچے تو معصوم ہونے کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے جب ٹیچر کلاس سے اٹھ کے چلے آئے تو بچے شرارتیں کرتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ابھی کلاس میں ٹیچر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو وہ شرارتیں کرتے ہیں. لیکن اگر بچے کو یہ بٹھایا جائے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اور ٹیچر ہیں یا نہیں ہے، حضرت لقمان علیہ السلام والی بات کہ بیٹا اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس مکتب کے جو استاذ تھے ان کی غیر موجودگی میں ان کے بچے پڑھتے رہتے تھے، یعنی ان کے جانے کا بچوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، وہ ہیں یا نہیں ہیں، بچے پڑھتے رہتے تھے. پاس بیٹھے اور لوگوں نے، ساتھیوں نے پوچھا کہ ہماری بھی کلاسیں ہیں، ہم اٹھتے ہیں تو یہ بچے شور مچا لیتے ہیں اور آپ اٹھتے تو پڑھتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب صبح کلاس میں آتا ہوں تو میں بچوں کو ایک بات سکھاتا ہوں کہ بیٹا یہ یاد رکھنا کہ ہر حالت میں تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہر حالت میں تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، میں ہوں یا نہ ہوں، گھر میں ابو ہوں یا امی ہوں یا نہ ہوں، لیکن اللہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے. میں ان کو یہ صبح روزانہ میرا معمول ہے، جیسے میں کلاس میں آتا ہوں اپنا پیریڈ شروع ہوتا ہے پہلے میں یہ چیز سکھاتا ہوں کہ بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا دھیان رکھنا. کوئی تم یہ فکر نہیں کرنا کہ ٹیچر چلے گئے یا گھر سے کسی جگہ ابو چلے گئے، نہیں، اس کا خیال رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے. کہنا ہے اس تربیت کا اثر ہے کہ میں کلاس سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں لیکن بچے پڑھتے رہتے ہیں. ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر استاذ نہیں ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ سے تو میں مخفی نہیں ہوں، اللہ تو مجھے ہر حال میں دیکھ رہے ہیں. تو اس چیز کو سامنے رکھ کے بچے پڑھ رہے ہیں، اس چیز کو سامنے رکھ کے بچے پڑھ رہے ہیں کہ استاذ نہیں ہے، ٹیچر نہیں، تو کیا ہوا؟ پھر اسی مکتب کے انہی استاذ نے سنایا کہ میرا ایک شاگرد ہے، اس کے والد صاحب کا پیشہ اچھا نہیں ہے، تو وہ اپنے کام، اپنے پیشے پر اپنے بچے کو بھی لے گئے اور کہا کہ بیٹا جب میں یہ کام کر رہا ہوں کوئی دیکھے تو مجھے بتا دینا، کوئی دیکھے تو مجھے بتا دینا. جیسے ہوتا ہے نا کہ عموماً والدین کی کوشش ہوتی ہے جو میں کرتا ہوں بچوں کو بھی سکھاؤں. تو یہ اپنے ساتھ اپنے بچے کو لے گئے کہ بیٹا دیکھتے رہنا میں یہ کام کر رہا ہوں، کوئی دیکھے نا مجھے بتا دینا. تو جب اس بچے کے والد نے، جو اس بچہ یہ استاذ کے پاس پڑھا کرتا تھا، یہ سناتے ہیں اپنی، انہوں نے کام شروع کیا، اس نے ایک دم سے کہا کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے. ابا نے وہ کام چھوڑا اور بچوں کو لیے بھاگے. آگے جا کر پوچھا کون دیکھ رہا تھا، کون دیکھ رہا تھا؟ کہا کہ اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا. تو ان کے بچے کے والد نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں یہ کس نے سکھایا ہے؟ کہہ رہا میں استاد نے سکھایا ہے کہ ہر حالت میں اللہ دیکھ رہا ہے، کہیں بھی ہو تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس پر اتنا اثر پڑا کہ اس نے اس غلط پیشے سے توبہ کری بچے کی ایک بات پر. تو یہ تربیت ہے، معمولی باتیں ہیں، اگر ہم ان کا خیال کریں گے تو اس کا زندگی میں بڑا اچھا اثر پڑے گا. دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ اللہ یہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ان پر سختی نہ کریں، ان کو ڈانٹیں نہ، کوئی شکایت آئے تو اس کو سنیں. آج تو یہ ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر والوں کی فہرست ہوتی ہے کہ آج اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا ہے. اب ڈانٹ ڈپٹ شروع، مار پٹائی شروع، تو وہ تربیت نہیں ہوتی، نقصان ہو جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کم عمری میں ان کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا خدمت میں، اور یہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، آپ کے ساتھ ساتھ رہے. ان کی والدہ یہی چیز ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو نیک مجلسوں میں، نیک لوگوں میں
اچھی تقاریب میں لے جانا، وہ سنیں کچھ، ان پر اثر ہو، یہ پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے. حضرت انس کی والدہ چھوٹا بچہ ہے حضور کی خدمت میں لا کر دے دیا کہ اور کچھ تو ہے نہیں آپ کی خدمت کے لیے، میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے گا. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے کبھی کسی موقع پر میری کسی غلطی پر یہ کہا ہو یہ کیوں کیا ہے یا ایسا کیوں نہیں کیا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے میری کسی غلطی پر یہ کہا ہو کہ یہ کیوں کیا ہے یا ایسا کیوں کیا ہے، کیوں نہیں کیا. بلکہ جب مجھ سے غلطی ہوتی تو بڑے محبت سے پیار سے سمجھاتے تھے، بڑی شفقت سے سمجھاتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے کسی کام سے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ انس یہ کام کر کے آؤ. تو مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی اور میں کیونکہ کم عمر تھا، راستے میں نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، میں ان کے ساتھ کھیل میں لگ گیا، دیکھنے لگ گیا کھیل کو. جب میں کھیل میں لگا تو میرا ذہن ہٹ گیا کام سے اور میں وہی لگا رہا. جب مجھے تاخیر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے اور مجھے نہ ڈانٹا نہ مارا نہ کچھ کہا، بلکہ پیچھے سے آ کر کہا انس وہ آپ نے کام کر لیا، وہ آپ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ آپ کر چکے ہیں، اس کام سے فارغ ہو گئے. نہ ڈانٹا نہ مارا بلکہ پیار سے پوچھ رہے ہیں کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ کام آپ کر چکے ہیں. تو یہ تربیت کی کچھ چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو اپنا لیں گے تو یہ بچے انشاءاللہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، سعادت مند بنے، فرما بردار بنے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے جو تربیت کے واقعات ہیں ان کو پڑھیں کہ انہوں نے کیا واقعات بیان، کس طرح اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے دعائیں کریں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما رب هب لي من الصالحین ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. اکثر دعاؤں کا تعلق پیدائش سے پہلے کا ہے، اکثر دعاؤں کا تعلق پیدائش سے پہلے کا ہے، یعنی بچے کی ولادت کا سلسلہ شروع نہ ہو اس سے پہلے دعائیں شروع ہو جائیں کہ اللہ نیک عطا فرمانا، نیک بیٹا دینا، نیک ہو، فرما بردار ہو، صالح ہو. پیدائش سے پہلے کی دعائیں. ہم ساری چیزیں مانگتے ہیں لیکن کبھی بچوں کے لیے نیکی نہیں مانگتے اور ساری غلطیوں پر غصہ کرتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کرے تو کبھی اس پر غصہ نہیں کرتے ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ تعالیٰ ایک محبت بھرے شفقت بھرے انداز میں مخاطب کرتے ہیں. جیسے ایک والد ہو اپنی اولاد کو بڑے محبت سے شفقت سے کہتا ہے بیٹا میری بات سن لو، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، بیٹا میری سن لو، بیٹا میرے پاس آ کر بیٹھو. اللہ تعالیٰ بھی بڑے پیارے اور شفقت بھرے انداز میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنی اولاد کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے. کہ اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. ایسا نہ ہو کہ ہم بچوں کو ایسے ماحول میں ڈال رہے ہوں کہ جو آگ والا ماحول ہے، پھر نتیجے جب خراب آئیں تو ہم پریشان ہوں. آج ہوتا یہی ہے کہ انسان نتائج سے گھبراتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ یہ نتائج آئی کیوں ہے سامنے. بیماری سے گھبراتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ بیماری کے اسباب کیا تھے. آگ سے گھبراتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ یہ آگ کے اسباب کیا ہیں، لگی کیوں ہے یہ آگ. تو بیماری سے بچنے والے اسباب سے نہیں اپنے آپ کو بچا رہا، جن سے بیماری لگتی ہے اس سے نہیں بچا رہا، جن چیزوں سے آگ لگتی ہے ان سے نہیں بچا رہا. جب آگ لگ جائے، خدا نہ کرے بیماری آ جائے، بعد میں پریشان ہو، تو نتائج سے گھبرانا یہ خطرناک چیز نہیں ہے، بلکہ نتائج سے پہلے اسباب سوچنا کہ یہ نوبت کیوں آئی ہے. اولاد بگڑ جائے تو بعد میں پریشان ہونا،
بلکہ یہ سوچے کہ یہ نوبت کیوں آئی، یہ دین کیوں دیکھنا پڑا، میرے سے کہاں تک کوتاہی ہوئی ہے، کہاں میں نے غفلت برتی جو آج یہ نوبت آئی ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی آیت کو ہم یاد رکھیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے منظر بیان فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیسے اپنی اولاد کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، اس منظر کو یاد رکھیں۔ اور قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے تربیت اولاد کی جو دعائیں ذکر کی ہیں، ان دعاؤں کو یاد رکھیں، ان دعاؤں کے ذریعے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگیں۔ جب ہم دعا مانگیں تو یہ کہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جہاں ہم اور بہت کچھ مانگتے ہیں وہاں اپنی اولاد کے لیے یہ بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔